آپ جامع مسجد سیدنا عثمان غنی میں بیٹھ کر شان سیدنا عثمان غنی سماعت فرما رہے ہیں، تو پھر دب کے کہو نظر سبحان اللہ۔ تو حضرات وقار حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر نہیں، ہر موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اپنا مال پیش کیا ہے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک ضرورت مند شخص حاضر ہوا اور اس نے کچھ حاجت حضور کی بارگاہ میں پیش کی، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کے پاس جانے کا حکم دیا، فرمایا جاؤ میرے عثمان کے پاس چلے جاؤ۔ اب وہ شخص حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا نا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خادم سے، اپنے غلام سے جھگڑ رہے تھے۔ کس بات کے اوپر؟ حضرت عثمان غنی اپنے خادم سے کہہ رہے تھے تو نے آٹے میں نمک زیادہ کیوں ڈال دیا ہے، تو آٹے میں نمک زیادہ کیوں پا دیتا ہے۔ اتنی سی بات پہ حضرت عثمان غنی اس سے جھگڑ رہے ہیں، لڑ رہے ہیں۔ وہ شخص یہ بات سنتا ہے اور واپس چلا جاتا ہے، حضور کی بارگاہ میں جا کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، جس کے پاس آپ نے مجھے بھیجا ہے جا کر اس سے کچھ تمہیں ملے گا، وہ تو اپنے غلام سے آٹے میں نمک زیادہ ڈالنے پر لڑ رہے ہیں، تو مجھے وہ کیا دیں گے؟ حضور نے فرمایا یہ باتیں نہ سن، جا تو چلا جا۔ وہ پھر دوبارہ حضرت عثمان غنی کی خدمت میں حاضر ہوا، تو اب کیا دیکھتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک خادم کو سمجھا رہے ہیں کہ تو نے دیے کے اندر تیل زیادہ کیوں ڈالا ہے کہ نیچے گر گیا ہے، تو تھوڑا تیل ڈال لیتا تاکہ اور بعد میں ڈال لیتا تاکہ گرتا نہ، ضائع نہ ہوتا۔ وہ حیران ہو گیا، وہ پھر واپس چلا گیا۔ اب ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخاوت کے غضنفر ہیں، سخاوت کے سکندر ہیں، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو ضائع کرنے کے قائل نہیں تھے۔ ہاں، نعمتوں کو ضائع کرنے کے قائل نہیں تھے۔ ہمارے ہاں جو بندہ امیر ہو جاتا ہے نا، وہ جب کھانا کھاتے ہیں تو آدھا کھانا پلیٹ میں اضافی چھوڑ دیتے ہیں، چائے پیتے ہیں تو آدھی چائے کپ میں واپس چھوڑ دیتے ہیں، کوئی بھی چیز کھاتے پیتے ہیں تو اس بات کو فیشن سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ کھانا پلیٹ میں چھوڑ دینا یہ فیشن ہے، یہ امیری کی نشانی ہے کہ کھانا برتن میں کھاؤ تو آدھا چھوڑ دو، آدھا خود کھایا، آدھا ڈسٹ بن میں چلا گیا۔ کتنے غریب ہیں، 45% پاکستانی سطح غربت سے نیچے ہیں، اور سینکڑوں ہزاروں لاکھوں لوگ ایسے ہیں جن کو 3 وقت کا کھانا نصیب نہیں ہوتا۔ لیکن امیروں کی عیاشیوں کے انداز دیکھو کہ یہ گھروں میں پنکھے لگے ہیں تو لگے رہیں، اے سی لگے ہیں تو لگے رہیں، کھانا ایکسٹرا ضائع ہوتا ہے تو ہوتا رہے، لیکن کوئی کسی کو خیال نہیں ہے۔ یہ امیری نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اللہ کی دی ہوئی ساری نعمتیں تھیں، لیکن تھوڑے سے آٹے کے اندر نمک کے اضافے اور تھوڑے سے دیے سے تیل کے گر جانے پر بھی حضرت عثمان غنی اپنے خادم کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ اللہ کی نعمتیں ضائع کرنے کے لیے نہیں ہوتی اور ان کی قدر کرنے کے لیے عطا کی جاتی ہے۔ لہذا اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے، ضائع نہیں کرنی چاہیے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس نے دیکھا نا کہ غلام کو سمجھا رہے ہیں، وہ پھر دوبارہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ جس بندے کے پاس آپ بھیج رہے ہیں وہ تو آٹے میں نمک زیادہ ڈالنے اور تھوڑے سے تیل دیے میں زیادہ ڈالنے پر اپنے غلام سے برہم ہو رہا ہے، مجھے کیا دے گا؟ حضور نے فرمایا تو نے اسے جا کر بتایا ہے کہ میں نے تجھے بھیجا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ نہیں، تو میں تو دور سے ہی باتیں سن کے واپس آ گیا ہوں۔ حضور نے فرمایا جا چلا جا، جا کر عثمان کو جا کر کہہ دے کہ تجھے محمد عربی نے بھیجا ہے، تجھے محمد مصطفیٰ نے بھیجا ہے۔ اب وہ شخص دوبارہ واپس گیا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جو ہی پہنچا، حضرت عثمان غنی سمجھ گئے یہ کوئی حاجت مند ہے۔ فرمایا کس لیے آئے ہو؟ کہا حضور نے بھیجا ہے۔ کہا پہلے واپس کیوں چلے گئے تھے؟ اس نے کہا آپ آٹے میں نمک اور تیل دیے میں زیادہ ڈالنے پر اپنے خادم سے لڑ رہے تھے، میں نے سوچا آپ مجھے کیا پیش کریں گے؟ تو حضرت عثمان غنی نے کہا میں اپنے خادموں کو اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنا سکھا رہا تھا، باقی رہا حضور کی بات، حضور نے تجھے بھیجا ہے تو عثمان کے گھر کے سارے دروازے کھلے ہیں، جو دل کرتا ہے نبی کے نام پر اٹھاتا جا اور لے کر جاتا جا۔ اس لیے پھر کہنا پڑے گا نا کہ سرکار دے نوکر نے عثمان غنی سونے، مل کے پڑھ لینا اول سے آخر تک، تمام احباب اپنی اپنی حاضر پیش کریں۔ جو حضرت عثمان غنی کو حضور کا سچا غلام مانتا ہے وہ مل کر پڑھے گا کہ سرکار دے نوکر نے عثمان غنی سونے، سرکار دے نوکر نے عثمان غنی سونے، شاہ تمہیں بہتر نے عثمان
غنی سونے اور گستاخ صحابہ دے ذرا سوچ کے منہ کھولی گستاخ صحابہ دے ذرا سوچ کے منہ کھولی کیونکہ داماد پیغمبر نے عثمان غنی سونے داماد پیغمبر نے عثمان غنی سونے